خوش رہنے کے 2 اصول ہیں۔ کسی کے معاملے میں ابا جان مت بنیں اور کسی کو اپنے معاملات میں ابا جان مت بنائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ خواب وہ بیج ہیں جو دل میں بوئے جاتے ہیں، اگر انہیں محنت اور یقین کا پانی مل جائے تو وہ حقیقت بن کر کھل اٹھتے ہیں۔ شور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ عین کیا ہے؟ یہ عین علم ہے۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گیری کر کے کڑاہی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ یاد رکھو جو تمہارا ہے وہ راستہ ڈھونڈ کر بھی تم تک آئے گا، بس صبر ضروری ہے اور اللہ پر یقین بھی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ بچھڑے ہوئے لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا انسان صلح کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 4 چیزیں اللہ کو انتہائی پسند ہیں: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گنہگار انسان کی توبہ اور دولت مند انسان کی عاجزی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ ہے۔ اگر انسانوں میں گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں خوش کرے، مگر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور جڑا ہوتا ہے جو تمہارا دل تنگ کر دے اور تمہیں غمزدہ کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس قوم کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا پسند کرے اسے عادل اور نیک حکمران دیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پیارے کی کڑوی بات پر خاموش رہنا بزدلی نہیں، بلکہ رشتے کو بچانے کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے تو نے ایک روزے میں، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی اور سب سے بڑھ کر رحمت بھی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تجھے دیر لگ رہی ہے مگر میں تیرے لیے بہترین وقت چن رہا ہوں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی جزیرہ ہدایت ہے۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور کر دے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ رزق عورت کی نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کی نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے تو تمہیں حقیر سمجھیں گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔
سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کے اسٹیج پر سب سے خوبصورت کردار عورت کا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوگی، تمہارا رب فرماتا ہے، اور رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات اب مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بہترین ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں باپ کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر اور یقین اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرتے ہو، پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ میرے غم بہت عزیز ہیں مجھے، میں نے ان کے انعام میں ایمان پایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نام لے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوں گا۔ جنہیں احساس نہ ہو ان سے شکایت کیسی؟ سنا ہے اکثر لوگوں کے احساس تب ہوتا ہے جب رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔